یہ ساری کائنات ایک شہنشاہ نے بنائی، مجھے بھی آپ، پھر وہی ہمیں موت دینے والا ہے۔ ہم روز میتیں دیکھتے ہیں، قبرستان بڑھتے دیکھ رہے ہیں، اور معصوم بھی جا رہا ہے اور بڑا بھی جا رہا ہے۔ جو موت دینے میں کون مرنا چاہتا ہے؟ تو کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ ہے جو تمہیں موت دیتا ہے، جو تمہاری روحوں کو نکالتا ہے۔ ایک موت ہے طارق جمیل کی، عبد الخالق کی، زید کی، عمر کی، بکر کی، جو انڈیویجولی مر رہے ہیں۔ ایک موت اللہ نے کائنات کی رکھی ہے کہ جب وہ پوری کائنات کو ایک جھٹکے کے ساتھ موت کی نیند سلا دے گا۔ اور قرآن بھرا 1000 آیات ہیں آخرت کے متعلق، 6000، یعنی 1/6 قرآن صرف آخرت بتاتا ہے کہ تم کہیں دنیا کی بھول بھلائیوں میں گم ہو کر اسے اصل نہ سمجھ بیٹھو، اس کے پیچھے کہیں ایمان نہ برباد کر بیٹھو، کہیں آخرت، کہیں قبر، کہیں جنت کے سودے نہ کر بیٹھو۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ روزانہ مولا علی رات کو دعا کرتے کہ الیہ تغربت، الیہ تشوقت، الیہ تزینت، ہیہات ہیہات غبری غیری قد بتت کی ثلاثا وعمرک قصیر ومجلسک حقیر وخطرک یسیر آہن آہ من قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق۔ روزانہ تہجد کی نماز کی دعا کیا تھی؟ حضرت علی، اے دنیا مجھے دھوکہ دینے آئی ہے، اے دنیا میرے سامنے بن سور کے آئی ہے، اے دنیا میرے آگے میک اپ کر کے آئی ہے۔ بوڑھی گھوڑی لال لگام نہیں محاورہ سن، بھلا بڈھی نو میک اپ کرو کیڑی کوڑی لگے گی؟ ہن بڈھیاں میں چھڑدیاں نہیں میک اپ اپنا، لیکن بڈھی دا میک اپ انہوں ہور کوڑا کر دیندہ ہے۔ تو مولا علی فرما رہے ہیں ایک تو بڑھاپے کا شکار، ایک تو میک اپ کر کے آ گئی ہے، ارے دفعہ ہو جائے، کسی اور کو دھوکہ دے تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میں وہ نہیں ہوں جو تیرے عشق میں گرفتار ہو جاؤں، میں وہ نہیں ہوں جو تیرے دھوکے میں آ جاؤں، جا کسی اور کو دھوکہ دے۔ عمر تیری تھوڑی، عمروں کے قصیر، عزت تیری تھوڑی، مجلسوں کے حقیر، مصیبت تیری تھوڑی، خطروں کے یسیر۔ پھر گڑ گڑاتے ہوئے یا اللہ یا اللہ، میرا سفر لمبا ہے، میرے پاس عمل تھوڑا ہے اور مجھے اکیلے جانا ہے۔ یہ کون شخص کہہ رہا ہے کہ میرے پاس عمل تھوڑا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جن کا ہاتھ میرے نبی نے یوں پکڑا، تو مجھے دیکھو، اور کھینچتے 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 یہاں سینے سے لگا لیا، اور پھر فرمایا علی اترضى ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ۔ فرمایا علی کیا تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جنت کے سامنے گھر بلا عمل مل گیا ہے؟ صرف داماد کی وجہ سے نہیں ہے، صرف چچا کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، اپنے عمل کی وجہ سے ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے۔ ایک دن آپ تشریف لائے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر، بچے سوئے ہوئے اور حضرت علی بھی سوئے ہوئے، تو حضرت حسن کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا اماں پانی۔ تو حضرت فاطمہ اٹھی، گلاس اٹھایا پانی گھڑے سے لینے کے لیے، تو آپ نے کہا فاطمہ بیٹھ، گلاس لے لیا اور گھڑے کی طرف نہیں گئے، باہر نکل گئے۔ باہر حضرت علی کی ایک مردہ سی بکری کھڑی تھی، جن تو ماس بھی کوئی نہ دودھ کتوں، لیکن آپ نے جو اس کے تھن پکڑے تو لٹک کے دودھ سے بھر کے نیچے آ گئے۔ تو آپ نے پورا گلاس بھرا اور اندر آئے تو اتنے میں حسین بھی جا گئے، تو وہ پھرتی میں بڑے بھائی سے زیادہ تھے، تو آگے بڑھ گئے، تو آگے ہاتھ کیا، تو آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا۔ تو ماں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ آپ نے کہا میرے تو دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، لیکن یہ حسن نے پہلے مانگا ہے، یہ بعد میں اٹھایا، پہلے اس کو پلاؤں گا پھر اس کو پلاؤں گا۔ یہ تو آپ نے فرمایا میرے دونوں جنت کے پھول، میری جنت کی ٹہنیاں، میری دنیا کی بہار، میرے دل کی ٹھنڈک، میرے سینے کی ٹھنڈک، لیکن آپ یوں فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ کس وجہ سے کہ حسن یہاں سے یہاں تک بالکل اللہ کے نبی کے مشابہ، یہاں سے یہاں تک، اور نیچے علی کے مشابہ۔ حسین اس کا الٹ تھے، یہاں سے یہاں تک
100% اپنے باپ کی کاپی تھے، اور یہاں سے نیچے 100% اللہ کے نبی کی کاپی تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے آپ اکثر فرماتے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، یہ دائیں بائیں کا فرق بھی فرماتے تھے۔ یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کا قلبی میدان ذرا حسن کی طرف زیادہ تھا، دونوں ہی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ تو آپ نے حسن کو پلایا، حسین کو پلایا، بچ گیا فاطمہ کو پلایا، آپ نے خود نہیں پیا۔ پھر فرمایا بیٹی فاطمہ تو میں یہ دونوں حسن حسین۔ اس سارے واقعہ میں مولا علی سوئے رہے، وہ نہیں اٹھے، حضرت علی سوئے رہے، ان کی آنکھ نہیں کھلی۔ تو فرمایا فاطمہ تو میں یہ دونوں، اور یہ جو سویا ہوا ہے یہ آخرت میں اکٹھے ہوں گے ایک ہی جگہ پر، مکان واحد یوم القیامہ۔ بچوں مجھے بتاؤ، جس آدمی کو اتنا اونچا مرتبہ ملنے والا ہو وہ کہہ رہا ہے عمل کوئی نہیں، میرے پاس عمل کوئی نہیں، تو ہماری نسل تو فرض نماز چھوڑ گئی ہے، تو یہ کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو؟ اس نماز کو میرے نبی نے آتے ہی بتایا، جاتے بھی بتایا۔ آپ کو دائی نے جب ماں کے پیٹ سے نکلے اور آپ کو سنبھالا تو حضرت آمنہ کے پہلو میں لٹایا، تو جو ہی وہ پیچھے ہٹی، مجھے دیکھو آپ نے ایسے کروٹ بدل کے الٹے نہیں ہوئے، فل سجدے کی اس حالت میں چلے۔ 15 منٹ کا بچہ اور فل سجدے میں پڑا ہوا ہے، اور آ کر اعلان کر رہا ہے سپیریئر یونیورسٹی کے بچوں کے لیے کہ نماز نہ چھوڑنا، میں نماز لے کے آ رہا ہوں، اور میری نسل 90% بے نمازی ہے۔ میں اسی پاکستان میں عمر گزار کے بیٹھا ہوں، اور پھر کے زندگی بیت گئی۔ بچوں مجھے درد ہے، مجھے دکھ ہے کہ میری قوم کا 80-90% فرد نماز نہیں پڑھتا، بوڑھا بھی، جوان بھی، دیہاتی بھی، شہری بھی، پڑھا ہوا بھی، ان پڑھ بھی، نماز سے غافل۔ اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، یہ آپ کے آخری الفاظ ہے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور غریبوں سے اچھا سلوک کرنا۔ اور پھر کہا اللہم الرفیق الاعلی، آتے ہی سجدہ دے کر پیغام دیا، اور جاتے ہوئے نماز 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 چھوڑ گئی امت نماز۔ 1440 ہجری سال میں اگر نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش نظر آتی تو کربلا کے میدان میں میرے نبی کے نواسے کو نظر آتی ہے، لیکن سر کٹایا، نماز نہیں چھوڑی۔ اور یہ آپ کو پیغام دے، وہ جو کلاس ہو رہی تھی میں نماز کیسے پڑھتا، وہ جو میرا امتحان سر پہ تھا میں نماز کیسے پڑھتا، امتحان کے قریب تو میں تو زیادہ نمازیں پڑھتا تھا کہ پاس ہو جاؤں، کیونکہ ویسے پڑھتا نہیں تھا، پڑھنے کا شوق نہیں تھا، ماں پیو کا دھکا تھا، ذہن اچھا تھا تو میں پاس ہوتا گیا، شوق کوئی نہیں تھا۔ ویسے تو میں اپنی فضول سنا رہا ہوں، جس دن پیپر ہوتا اس دن میں کتاب اٹھا لیں، پہلے 5 نمازاں پڑھ کے پھر کتاب اٹھا کے بیٹھ جاتا، یا اللہ میں پڑھیا تھا، ہاں کوئی نہیں، میں ایڈی وڈی کتاب میں کیوں یاد کرا، کل جڑا پیپر کوشچن آ رہا ہے مینوں کٹ کے دکھا دے، بسم اللہ۔ میں نے FSC تک ایسے ہی پاس ہوا، بسم اللہ الرحمن۔ 15-20 دفعہ میں یہ کام کرتا ہوں، تو 15-20 دفعہ میں 150, 200, 300 صفحے اس طرح ہو جاتے کہ جب جہاں سے وہ کھل جاتا تو 10-12 صفحے میں ادھر پڑھ لیتا، 10-12 ادھر پڑھ لیتا، اور اللہ کا احسان تھا مجھے رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، مجھے یاد ہو جاتا تھا۔ اچھا، میں سینٹرل ماڈل جیسا اسکول، اس وقت لاہور میں 2 بڑے اسکول، ایک سینٹ اینتھنی اور ایک سینٹرل ماڈل، تو اب تو سب ٹھنڈے ہو گئے۔ میں 8ویں میں سیکنڈ آیا پورے اسکول میں۔ اب میرے کلاس ٹیچر کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، کلاس انچارج، وہ خوش ہونے کی بجائے حیران ہو رہے، ناراض ہو رہے، وہ تو پڑھتا تھا ہے نہیں تو تو سیکنڈ کے میں آ گیا۔ بسم اللہ دی برکت۔